السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس وقت میں ہوں FPCCI میں، یعنی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ہیڈ آفس میں، اور ہمارے ساتھ FPCCI کی یعنی بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ موجود ہے. ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے کیونکہ پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ جو سبجیکٹ ہے وہ اکانومی ہی ہے. اکانومی ہی چلے گی تو پاکستان چلے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب SM تنویر صاحب، جو کہ پیٹرن چیف ہیں UBG کے، فارمر پروونشل منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ کامرس، گورنمنٹ آف پنجاب. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے معروف بزنس لیڈر ہیں. اور اس کے ساتھ موجود ہیں جناب خالد طواب صاحب، آپ چیئرمین ہیں UBG کے، آپ بھی فارمر پروونشل منسٹر فار کامرس انڈسٹری گورنمنٹ آف سندھ. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر فرمائیے، اس وقت جو صورتحال ہے، نئی گورنمنٹ سے جیسے ہر گورنمنٹ آتی ہے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں اوور آل اگر دیکھا جائے جو انیشیٹو گورنمنٹ لے رہی ہے، بزنس کمیونٹیز کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ کام گورنمنٹ کر رہی ہے، سعودی آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، قطریوں سے بات ہو رہی ہے، اور کافی ساری اور ڈسکشن ہو رہی ہے، جو SIFC کام کر رہی ہے. تو میں پرسنلی فیل کر رہا ہوں کہ پازیٹیو ہے، بٹ پازیٹیو کے ساتھ رزلٹ آنا چاہیے. اور فیڈریشن میں ہم لوگوں نے اپنا جو ویژن بنایا ہے، جو ہم ابھی ود ان اے منتھ سامنے لے کر آ جائیں گے، ویژن 2030، کہ ہم نے ویژن 2030 میں $100 بلین کی پاکستان کی ایکسپورٹ کرنی ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. اور جب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ سارا ٹارگیٹ اچیو ہوگا. ٹھیک ہے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص مطالبہ ابھی تک FPCCI کا یا بزنس کمیونٹی کا جسے آپ سمجھ رہے ہوں کہ وہ جس کو گورنمنٹ نے اکنالج کیا ہے، یا جو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہو پا رہا ہے اکنالج، آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ ابھی تو امیجیٹلی جو ہے انفلیشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. جب ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے تو انٹرسٹ ریٹ کو فوری طور پہ ٹوٹنا چاہیے کہ اس 22% انٹرسٹ ریٹ جو کہ 22% قائب ہو رہا ہے، اور پلس کریں تو 25-26% پڑ رہا ہے، تو پاکستان کی کوئی انڈسٹری میں نہیں چل سکتی. اور جو پیسہ ہے، میری کیلکولیشن 2829 ٹریلین روپے اس وقت بینکوں میں پڑا ہوا، تو اکانومی میں پیسہ ہی نہیں آیا ہوا. تو انٹرسٹ ریٹ کو نیچے آنا چاہیے. بجلی پورے ریجن میں جو بجلی ہے اس وقت، جو ویتنام میں، انڈیا میں، چائنا میں، بنگلہ دیش میں، وہ 6 سینٹ ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں آپ 9 سینٹ بھی دے دیں تو ہمارا گزارا ہو جائے گا، بٹ 16 سینٹ میں انڈسٹری نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے. تو امیجیٹلی اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کر آئے، اور بجلی کی پرائس پورے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے، ایکسپورٹ کی نہیں، پورے پاکستان کی ہر انڈسٹری کو ٹھیک کرے کہ انڈسٹری وائبل ہو. انڈسٹری چلے گی تو روزگار دے گی، انڈسٹری چلے گی تو ایکسپورٹ دے گی، انڈسٹری چلے گی تو ٹیکس دے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو نئے فائنانس منسٹر ہیں، کیونکہ یہ بینکنگ سیکٹر سے زیادہ وابستہ ہیں، ایسا کوئی ان کا ویسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے ایک بزنس کمیونٹی کا، تو آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا اس گورنمنٹ نے، فائنانس منسٹری نے خاص طور کے اوپر؟ دیکھیں، ابھی کامرس منسٹر نے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کی ہے، پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہی طے کیا ہے کہ ایوری فورٹ نائٹلی ملاقات کریں گے. اب نیکسٹ فیز فائنانس منسٹر سے ملاقات ہے، اور جب ہمارا ویژن بھی تیار ہو جائے گا، پھر ہم فل پاور سے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات بھی کریں گے، ان کو ایڈوائز بھی کریں گے کہ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے، کیسے لے کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. اچھا سر، ہمارا ایک فوکسڈ ہے اور جس پر ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور ہم مہینے میں کم سے کم 2-3 پروگرامس اس موضوع پہ کرتے ہیں، دیٹ از اے میڈ ان پاکستان پروڈکٹس اور میڈ ان پاکستان سروسز. بلکہ ہم سبھی میڈ ان پاکستان ہیں، ہم سب کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. ہمارے جو یونیورسٹیز کالجز میں بچے نکل رہے ہیں تو کیا پروڈکٹ نکل رہی ہے آگے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس زیادہ مارکیٹ کے اندر آئیں، لوکل مارکیٹ کے اندر بھی آئے، ایکسپورٹ بھی بڑھے؟ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ انڈسٹری پہلے چلانی ہے اور پھر پاکستان کو مارکیٹ کرنا ہے. لیکن اب شائننگ انڈیا، ملیشیا، ٹرولی ایشیا، ہر آدمی اپنی کنٹری کو مارکیٹ کر رہا ہے. تو آپ جیسے میڈ ان پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اور آپ مجھے پتہ ہے کہ اس پہ بہت کام بھی کر رہے ہیں، اور یوتھ پارلیمنٹ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ یوتھ ہی ہے جس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے. کوئی بھی آپ ویژن بنا لیں، جب تک ہماری لیبر، ہماری یوتھ یہ ٹرینڈ نہیں ہوگی، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی، انڈسٹری بھی نہیں چلا سکتی. تو اس کی ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. خالد طواب صاحب، آپ فرمائیں سر، کیا سمجھتے ہیں کہ سر جو خاص طور پہ UBG کے، کیونکہ پیٹرن چیف اور چیئرمین موجود ہیں میرے ساتھ جو ہیں، تو یہ کیا UBG کیا ڈفرینس کریٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے، UBG پچھلے 2-4 سال سے فیڈریشن میں نہیں تھی، اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، بلکہ ساری بزنس کمیونٹی یہ محسوس کر رہی تھی
کہ جو لائزن بٹوین دی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ فیڈریشن کے حوالے سے، وہ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے. اور فیڈریشن کی نہ تو کوئی بات سنی جا رہی تھی، نہ اس کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی تھی. الحمدللہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو آئے ہوئے ابھی 3-4 مہینے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک پروگرام میں پرائم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب کو مدعو کیا. پچھلے 4-5 سال میں ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح سے پریزیڈنٹ فیڈریشن کو ہائی لائٹ کیا ہو اور اس کی باقاعدہ ایک اسپیچ رکھی، اس سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ واٹ دا بزنس کمیونٹی ریکوائر. دیکھیے ہمارے اکانومی کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، اس حکومت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ سے اسٹور کرنا، اور ان 3-4 مہینوں میں بڑا پروگریسولی کام ہوا ہے اس کے اندر. اور اس میں ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ جو بھی آپ اس کو آئی ایم ایف کے پروگرامز میں جائیں، آپ بزنس کمیونٹی کو یا فیڈریشن کو خاص طور پہ آن بورڈ رکھیں، تاکہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو گورنمنٹ جہاں جہاں فلفل کر سکتی ہے اس کو فلفل کرے. اور ہم ایز اے بزنس کمیونٹی، ایز اے فیڈریشن، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے نہ صرف ٹارگٹ پورے ہوں بلکہ یہ ملک جو ہے ہر طرح سے پروگریس کرے. ٹھیک ہے دلی صاحب، بس ویری کوئک یہ فرمائیں کہ کیونکہ ایک عوام جو ہے وہ مشکل کے اندر ہے. آف کورس ہماری جو لوور کلاس جو ہے، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی جس جگہ پر ہے، ایک عام آدمی کا اور خاص طور پہ جاب پیشہ طبقے کا گزارا مشکل ہو گیا ہے. تو اس کے لیے کیا امید دینا چاہیں گے آپ؟ کیونکہ ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 سال بہت زیادہ سیاسی افراتفری رہی، اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا ڈسٹرب اکانومی ہو گئی. تو اب کچھ ہم سمجھیں کہ جناب کچھ سکون مل جائے گا، الیکشن ہو گئے ہیں، کچھ چیزیں سموتھ چلیں گی، کچھ لانگ ٹرم میں چلیں گی، کچھ ایسی چیزیں آئیں گی کہ جس سے جو ہے چیزیں بہتر ہونی شروع ہوں گی. عوام سے میں چاہوں گا، دیکھیں میں پھر بولوں گا کہ یہ جو عوام پریشان ہے وہ شاید جو آپ بات کریں اس سے زیادہ پریشان ہے. جو بزنس کمیونٹی ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، ان کے آنسو نکلنا ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ایکچولی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور ایک فیکٹری بند ہونے کا مطلب ہے 1000 آدمی بے روزگار، ملٹی پلائی بائی 5 خاندان ہے پیچھے پورے. میٹر بہت سیریس ہے، گورنمنٹ کو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. یہ مذاق نہیں ہے. میں آپ سے جو بار بار کہہ رہا ہوں، بجلی اور انٹرسٹ کی پرائس کو امیجیٹلی ٹھیک کریں. لوگوں کی چوری، یعنی کہ انڈسٹری سے کراس سبسڈی نہیں لیں. ہمارے ملک میں بجلی سستی بنتی ہے، جو چوری ہوتی ہے وہ چوری کے پیسے آپ انڈسٹریل سے لیتے ہیں اور انڈسٹری ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو امیجیٹلی اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، نہیں تو یہ انڈسٹری بند ہو گئی تو قبرستان بن جائے گا. ونس قبرستان بن گیا تو واپس ٹھیک نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے، بریک کے بعد پریزیڈنٹ FPCCI ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم ہیں FPCCI میں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ FPCCI عاطف اکرام شیخ صاحب. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. ویلکم کہتے ہیں سر آپ کو. فرمائیے، اس وقت جو آپ کے ساتھ ماشاء اللہ سے جیسے میں تعارف کرایا لاسٹ سیشن کے اندر، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد طباب صاحب جو کہ چیئرمین ہیں UBG کے. پریزیڈنٹ صاحب فرمائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کون کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کچھ امید نظر آ رہی ہے جناب کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں؟ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے تنویر صاحب سے بھی کہ صنعت کار جو ہے اس کے بڑے آنسو نکل رہے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیکھیں ادھر سارے ماشاءاللہ سارے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بزنس کوئی کس لیول پہ کر رہا ہے، کوئی لارج اسکیل پہ کر رہا ہے، بٹ پورا پاکستان ڈسٹرب ہے. یو نو دس. تو ہم تو فیڈریشن اپنے بہاف پہ لگی ہوئی ہے کہ اکانومی کو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے بہتر کیا جائے. آج ابھی لکیلی ہم یہ جیسے ایکسپورٹ کے لیے ہمیں ٹارگیٹ ملے ہوئے ہیں، ایکسپورٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. آج بھی میں ابھی جسٹ لینڈ ہوا ہوں تو کامرس منسٹر صاحب سے بات ہوئی، سعودی ڈیلیگیشن کے ساتھ فیڈریشن کو وہ آن بورڈ کر رہے ہیں. 2-3 دن میں ہم انشاءاللہ ان کو بھی یہاں کراچی میں ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے، یا اسلام آباد میں کریں گے انشاءاللہ. کل ازبکستان سے ہم نے بات کی، ادھر ان کے ڈیلیگیشن کو بلا رہے ہیں، ہم اپنا لے کے جا رہے ہیں. ایکسپورٹ مارکیٹس ہم کر رہے ہیں کہ بٹ بات وہی ہے کہ انرجی اور یہ لیبر، جیسے اور میرے پیٹرن نے کہا، سینئر نے میرے نے کہا، یہ کرائسس تو ہے، ایشوز تو ہیں، پر امید ہے کہ جیسے لوگ ابھی نیا سیٹ اپ آیا ہے، نئی گورنمنٹ آئی ہے، SIFC ہے،
اس پہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے اور امید ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری سپورٹ کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان کی. بجٹ میکنگ آ رہی ہے, بجٹ میں بھی ہم چاہیں گے کہ انڈسٹری کو وہی ہے کہ بجلی کا جو چوری ہے وہ ہم پہ نہ ڈالی جائے. ہمیں انڈسٹری کو جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے ایز سچ اس کو تو ریلیف دیا جائے. سر یہ جو اسحاق ڈار صاحب تھے پہلے اور شہباز شریف صاحب پی ٹی ایم کی گورنمنٹ جو تھی اس کے اندر چیزوں کو دیکھ رہے تھے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ اب ہے, اب تو ٹوٹل سے مسلم لیگ نون ہی ہے, تو یہ تاجروں کو, بزنس لیڈرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں, آپ کی جو آواز ہے, آپ کی جو مسائل ہیں ان کو سننے میں, اس گورنمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بیسکلی یہ دے آر آلسو بزنس کمیونٹی, دے آر فرام بزنس فیملی, دے آر ڈوئنگ بزنس. میں سمجھتا ہوں ان کو انڈسٹری کے مسائل کا بخوبی واقف ہیں یہ, اور نہیں لیکن آپ کو آن بورڈ بھی لینا, آن بورڈ لے رہے ہیں. پہلے جیسے خالد بھائی نے بتایا کہ پچھلے 3-4 سال سے نہیں لے رہے تھے, میں بتا رہا ہوں کہ ہر منسٹری سے ہمیں فون آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے, ایک جو ہماری ایک ویلیو تھی, ایک ویٹیج تھی, وہ اللہ کر رہا ہے ہمیں واپس مل رہی ہے. یہ جو سعودی آئے ہیں اور اس سے بھی بہت سی ایک ڈیلیگیشن اور آ رہا ہے جس کے لیے ابھی فون آیا تھا. جی بالکل, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پر ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے, یعنی پہلے انہوں نے میرے سے ابھی لسٹ مانگی ہے, ابھی میں آپ سے فری ہو کے لسٹ ان کو بھیجنے لگا. جی, اور اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ان کے وزیر خارجہ آئے, پھر ان کے ڈپٹی بھی, اس کے بعد اس کا ایک الگ وفد آیا, تیسرا بھی وفد ایک آنے جا رہا ہے. تو یہ بڑا خوش آئند ہے پاکستان کے لیے, یا دوسرے الفاظوں میں یہ بھی کہا جائے کہ جناب کہ کیونکہ ہم خود سے ہمارا فیلئر رہا ہے ہمارے ادارے چلانے کے اندر, یہ اکانومی کو آگے بڑھانے کے اندر, اور ہماری سائز بھی بہت چھوٹا ہے اکانومی کا, تو ہم چیزیں کیونکہ خود نہیں کر سکتے, یہ سپورٹ جب تک نہیں ملے گی پاکستان نکل نہیں سکتا ان چیزوں کے اندر سے. میں ایگری کرتا ہوں اس سے. جی تو یہ اچھا ہے, بہتر ہے سپورٹ. خالد طباف صاحب, یہ جو سپورٹ مل رہی ہے, دیکھیے اس ملک میں کافی بڑے چیلنجز ہیں. ابھی تو جو گورنمنٹ کنسنٹریٹ کر رہی ہے سعودی, جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے کہا, سارا آ رہا ہے, یہ ہمارے انویسٹمنٹس کے لیے آ رہا ہے, وچ از اے ویری پازیٹیو سائن. اور یہ آ رہا ہے جو ہمارا بیلنس آف ٹریڈ ہے اس کے لیے, تاکہ ہمارے ریزروز جو ہیں, جو ہم بیچ میں ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ ہم ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں, اور ہم وہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل وائپ آف ہو جائیں اور پاکستان میں اس حساب سے, اور جو ادارے ہم خسارے میں چلا رہے ہیں, اسٹیبلٹی آ جائے. جو ہم میجر ایشو ہے جو بزنس کمیونٹی فیس کر رہی ہے, وہ جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا اور ابھی پیٹرن ان چیف نے بھی کہا, وہ ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. دیکھیے آپ کیا بیچنے جائیں گے, آپ وہ بیچ سکتے ہیں جب آپ کمپیٹیٹیو ہوں گے. آپ کے جو ریجنل جتنے کنٹریز ہیں ان میں کیا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, آپ کا کیا ہے, ان کے بجلی کی کیا پرائزز ہیں, ان کے گیس کی کیا پرائزز ہیں, اور آپ کیا فیسیلیٹیٹ کریں کہ ہم ان کے کمپیٹ کر سکیں. جس طرح کہا گیا کہ ہم تو جو انڈسٹری جو ہے وہ چوری جو ہوتی ہے بجلی, اس کے پیسے بھی ہم دیتے ہیں. تو یہ سارے میجر ایشوز ہیں جو ہم نے فیڈریشن میں, پریزیڈنٹ صاحب اس کام میں لگے ہوئے ہیں, وہ چیزیں ریزالو کریں اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ نیچے آئے تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکے. فیڈریشن کا بھی ٹارگیٹ یہ ہے کہ اگلے 3 سے 5 سال میں ہم $100 بلین تک اپنی ایکسپورٹ کو لے جائیں. آج آپ دیکھیں ہمارے سامنے کی کنٹریز جو ہیں ان کی ایکسپورٹ بڑی بڑھ گئی ہے. آج ہمارے سے وہ کاٹن یارن امپورٹ کر کے پروسیس کر کے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں پوٹینشیل بہت ہے, ہمارے یہاں بہت سارے انٹیپڈ بھی چیزیں ہیں, بلوچستان سے سارے منرلز یہ وہ. تو انشاءاللہ اس گورنمنٹ کا ویژن بھی ہے, اور اب یہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے, فیڈریشن کے ساتھ مل کے, انشاءاللہ وی ول اچیو دیٹ ٹارگیٹس آلسو. جی پریزیڈنٹ, ایکسپورٹ کی جو بات ہو رہی ہے, وہی یہ جو انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انٹرسٹ ریٹ مین ایشو ہے. دیکھیں وہ اس سے یہی کاسٹ آف ڈوئنگ ہماری زیادہ ہے نا, اس وجہ سے یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی فیڈریشن بھی لگی ہوئی ہے, ڈفرینٹ چیمبرز بھی لگے ہوئے ہیں, یہ ہماری یہ اس کی انٹرسٹ ریٹ یہ گورنمنٹ کم کرے گی, ہماری انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بہتر اس لیے بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ نہیں ہے. نہیں, اب تو بہت ہی ڈکلائن والی پوزیشن جو ہے آ گئی ہے. سر کوئی خاص مطالبہ جو آپ چاہ رہے ہوں, یہ تو ایک تو یہ چیزیں آپ نے سامنے رکھی ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں جو آپ سمجھتے ہوں کہ گورنمنٹ کو ایکشنز لینے چاہیے؟ نہیں, ہم لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. جی, اور یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہ رہے, گورنمنٹ ابھی خود اکانومی پریشر میں ہے تو ہمیں اتنا کوئی آؤٹ آف دا وے فیور نہیں دے, ہمیں ساتھ لے کے بس چلے. اچھا, اب ایک طرف تو مہنگائی ہے خالد صاحب کہ یعنی وہ بڑھتی جا رہی ہے, دوسری طرف پر کیپٹل انکم ہے جو کہ نہیں بڑھ رہا اور بلکہ اور نیچے جا رہا ہے, تو یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہوگا. دیکھیے جس طرح ابھی پرنس صاحب نے کہا نا, انٹرسٹ ریٹ, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو بھی فائنانس منسٹر آتا ہے یا IMF کا, وہ اس کو ریلیٹ کرتا ہے انٹرسٹ ریٹ کو ریٹ آف انفلیشن سے, کہ ملک میں کتنا انفلیشن ہے, اور یہ ایک جنرل تھیوری ہے پوری دنیا کے اندر جو کتابوں میں لکھی ہے.
पाकिस्तान की डायनेमिक्स बड़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान में शायद जितनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उससे ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, और शायद अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ज़्यादा हो, लिहाजा जो उनका टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाता। पाकिस्तान में सबसे बड़ा बोरोवर जो है बैंक्स के साथ, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद है। तो आप इन्फ्लेशन को उससे कैसे कंट्रोल करेंगे, और उससे इंडस्ट्रीज और जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो है वो प्रॉब्लम में आ रहा है। पहले इन्होंने गवर्नमेंट का फिक्स किया हुआ था कि लोन भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में वो लेंगे, परसेंटेज में लेंगे, वो भी चीज़ें अब नहीं चल रही हैं। ज़्यादा ज़्यादा बोरोइंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, और इन रेटों में वो कंपेटिटिव हो सकती है जिस तरह चाय बढ़ा ले। तो लिहाजा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिस तरह हमने कहा उसको कम किया जाए। इंटरेस्ट रेट जो है बड़ी मुश्किल से हम सिंगल डिजिट पे लेकर आए थे सालों के मुतालबे के बाद, आज आप 24 और 25% है अब, तो वो विच इज़ नॉट वायबल फॉर इंडस्ट्री। और नई इंडस्ट्री को तो छोड़ें, पुरानी इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रही। ये कम करें, बिजली जिन्होंने पहले ले लिया वो फंसे हुए हैं सर। जी, बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। देखिए, एक अभी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्कीम दी थी टर्फ की, कि नई इन्वेस्टमेंट आए और नई मशीनरी आए। नई मशीनरी तो आ गई, लेकिन उनमें से 70% नई मशीनरी चल नहीं पाई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट रॉ मटेरियल के भी इतने हो गए कि सर्वाइवल नहीं हो रही है। ठीक है, एक चीज़ और फरमाएं सर कि जो इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो कौन सी इंडस्ट्री आप समझते हैं कि ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? जैसे मिसाल तौर पर कुछ लोग कहते हैं जनाब भाई तामीरात की जो बिल्डर्स हैं हमारे, उस पर फोकस करें। उसके अब हिमायत में भी बड़े दलाइल आ जाते हैं, मुखालफत में भी बड़े दलाइल आ जाते हैं कि जनाब पैसा वहाँ पे जाके पार्क हो जाता है, एग्रीकल्चर हमारा नहीं होता, एग्रीकल्चर अनआर्टिफिशियल होता है। एग्रीकल्चर कंट्री है हमारा, एग्री को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये तामीरात को या क्योंकि तामीरात डिक्लाइन करता है इस वक्त, जो है डिक्लाइन में है, बट उससे अलाइड इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं जी। 50 इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर वो बेहतर होगी तो बाकी इंडस्ट्रीज़ भी चलेगी। मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ कि वो बेहतर होनी चाहिए। खालिद साहब, मेरा ख्याल है जी गवर्नमेंट को इसमें टारगेट करना चाहिए स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को। जो भी मुल्क तरक्की करके गया, चाहे जापान को लें, ताइवान को लें, वो कॉटेज इंडस्ट्री से करें। हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा। तो बेसिकली आप वहाँ फैसिलिटेट करें ताकि जो स्मॉल इंडस्ट्री वो डेवलप हो। दूसरा एक बहुत बड़ा सेक्टर है आईटी का इस वक्त, जो जिसकी पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशियल है। इसमें कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट की, गवर्नमेंट के पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेहतर है लोगों को फैसिलिटेट करें। दूसरा, तीसरा एग्रीकल्चर बेस्ड, जिस तरह अभी प्रिंस साहब ने कहा, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जो है उसको बनाएं। हमारे यहाँ मेजर जो हमारा इस वक्त फोकस है पिछले सालों से, वो है सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर। हमें टेक्सटाइल्स हट के उसमें दूसरी इंडस्ट्री भी आना चाहिए, और ख़ास तौर पे वैल्यू एडिशंस के ऊपर। देखिए, गारमेंट की बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हमारे से 3 गुनी है, शायद इससे भी ज़्यादा हो। तो हमें, जबकि हमारे यहाँ अपने यहाँ सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हमें वो इंसेंटिव्स देने चाहिए जिससे इससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी एड्रेस होगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोज़गार में आ जाएंगे, और हमारी एक्सपोर्ट भी जो है इसी तरह डेवलप होगी। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो फोकस होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारे पास। थैंक यू। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं FPCCI में, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और यहाँ की जो लीडरशिप है, हमारी पाकिस्तान की टॉप बिजनेस लीडरशिप है, आज हमारे साथ मौजूद है। प्रेसिडेंट FPCCI आतिफ इकराम शेख साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और आपके साथ हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने। आप साबिक सदर हैं FPCCI के, उसके साथ आप प्रेसिडेंट हैं UBG के। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। प्रेसिडेंट साहब, ये फरमाइए कि जो रोल है FPCCI का, इसको आप क्या समझ रहे हैं कि किस हद तक आपका जो विज़न है प्रेसिडेंट बनने के बाद कहाँ तक ले जाना है? जो हमारे जो ख़ास तौर पे जो सिटी चैम्बर्स हैं मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान के, उनको उनके साथ मिलकर पाकिस्तान की इकॉनमी में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे टॉप ये प्लेटफॉर्म है बिज़नेस कम्युनिटी को, तो आपका विज़न क्या है? कहाँ देख रहे हैं आने वाले एक साल? देखें, फेडरेशन एज़ यू नो वो एपिक्स बॉडी है जी। इसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा एसोसिएशंस हैं, वुमेन चैम्बर्स हैं, लोकल चैम्बर्स हैं, और ये सारों की एक कंपोजिट लाइक एपिक्स बॉडी होने के नाते हर चैम्बर के हर शहर से 2 मेंबर हमारा हिस्सा है। और जो भी पाकिस्तान पूरे के मसाइल होते हैं हमें रोज़ इन राइटिंग में आ रहे होते हैं, टेलीफोनिक मिल रहे होते हैं, और हम कोशिश कर रहे होते हैं। मैं बेसिकली इस्लामाबाद में ही होता हूँ, लाइक कभी इधर तो कभी उधर,
تو جو اسلام آباد ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ادھر حل کرتے ہیں، جو ادھر کے ہیں ادھر کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ابھی تک ہم 4 ماہ میں کام کر چکے ہیں اور وہ الحمدللہ کافی بہتر ہے، اور آہستہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اور انشاءاللہ چیزیں مزید یہ نیو سیٹ اپ کے ساتھ، نئی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جو پالیسی میکنگ ہوگی. ایک ہم نے تھنک ٹینک بنایا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو، اس میں ہم نے گور اعجاز صاحب جو ہمارے فارمر انڈسٹری کے منسٹر تھے لائک کامرس کے، ان کو ہم نے ایز اے چیئرمین بنایا، اور سارے انڈسٹریلسٹ اس میں ڈالے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کے پالیسیز میں پارٹ بنے، اور انشاءاللہ ایسا ہو رہا ہے، اور میں آئی ایم ویری ہوپ فل کہ تھنگز ول بی بیٹر. زبیر توحید صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ظاہری بات ہے ریزلٹس ایک دن میں نہیں آتے ہیں چیزیں، لیکن ایکشنز جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، ڈائریکشن بتا رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ صحیح جا رہے نہیں جا رہے. تو سب سے زبردست جو مانیٹر ہے وہ تو آپ کا ادارہ ہی کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے اور مشورے دے سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو ڈائریکشن ہے ان ٹرمز آف اکانومی اور فائنانس، وہ آپ اس کو کیسی ریٹنگ دینا چاہیں گے؟ کچھ بہتر پوزیشن کے اندر سمجھ رہے ہیں ابھی؟ دیکھیے ابھی جو بھی معاشی صورتحال ہے وہ آہستہ آہستہ سٹیبل ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 3 سالوں کے اندر ملک میں جو ہے بار بار حکومتیں بھی تبدیل ہوئیں، ایک حکومت گئی، الیکشن ہوا، نئی حکومت آئی. تو اس میں جو باہر کے بیرونی ممالک کے لوگ ہیں ان کو کانفیڈنس آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور اسی لیے اس ملک کے اندر ایک ایسا ادارہ پیچھے بٹھایا گیا ہے جس کا نام ہے SIFC. کیونکہ اگر بیرونی ملک کے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے تو وہ ان کو اعتماد دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی جو فورن انویسٹرز آ رہے ہیں، چاہے سعودی عربیہ سے آ رہے ہیں یا چائنا سے آ رہے ہیں یا UAE سے، تو وہ SIFC ان کو اعتماد دلاتی ہے کہ جو بھی آپ کے معاہدے ہوں گے سب جو ہیں پورے ہوں گے، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو. اور یہ انتہائی ضروری ہے، اور SIFC جو ہے اس وقت ملک کو ایک اچھی ڈگر پہ لے کے جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی آئے، ان کے ساتھ 3 اور منسٹرز بھی آئے تھے، دوسری منسٹریز کے لوگ بھی آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 2 ہفتے کے بعد ایک اور سعودی بزنس مین کا ڈیلیگیشن آئے گا. ایگزیکٹلی 2 ہفتے کے بعد وہ ڈیلیگیشن آئے گا. آپ دیکھیے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے نا، سعودی لوگ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو، ان کے ساتھ مل کے کوئی جوائنٹ وینچر کریں. پلس سعودی گورنمنٹ خود جو ہے وہ اپنی ایک بڑی آئل ریفائنری لگانا چاہتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی انیشیل بات چیت ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن میں جو ہے ایک معاہدہ طے پائے گا جس میں تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہوگی، کس جگہ لگے گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر واضح. دنیا کو یہی دیکھنا ہے کہ ایک تو لانگ ٹرم کے اندر کانفیڈنس چاہیے دنیا کو کہ بھائی یہ ہم جو انویسٹ کریں گے یہ سیف ہوگا. تو یہ SIFC نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے کہ ایک کانفیڈنس آ گیا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے نا، وہ بس اس کی صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے جس طرح کی وہ جمہوریت جس طرح پاکستان میں ہے، جس طرح لوگ آتے ہیں اور جس طرح وہ بار بار اندازہ نہیں ہوتا. بٹ ابھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ انشاءاللہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں، دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پیپل وانٹ، وہ انسیکیورٹی جو تھی وہ ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ. اچھا، اور اگر کوئی سیاسی انتشار جو کہیں ہلکا پھلکا نظر آ رہا ہے، اگر وہ دوبارہ میدان میں اترتا ہے تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کرنا چاہیں گے سر؟ میرے خیال اب تو ویسے نو پوائنٹ، پھر بھی یہ جو ادارہ ہے انشاءاللہ یہ ایز اٹ از اپنا کام کرے گا. یہ ایک پازیٹیو بات ہے، یہ ڈفرینس ہے ماضی کے مقابلے میں ابھی جو ہے. یہ ادارہ اپنا ایز اٹ از کام رکھے، کیونکہ دنیا کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں جو سارے معاملات ہیں وہ کیسے چلتے ہیں. تو جب ہم نے خود اس کو اکنالج کر لیا صحیح طریقے سے تو وہ بہتر ہے کہ بھائی اب ہم کانفیڈنس دے دیتے ہیں، ایگزیکٹلی خود ہم آگے بڑھ کے کانفیڈنس دے دیتے ہیں انشاءاللہ. تو لاسٹ سیشن میں زبیر صاحب میں جو بات کر رہا تھا کہ کوئی خاص انڈسٹری جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں زیادہ فوکس جو ہے نا اس انڈسٹری پہ کریں جو مائنز اور منرلز پہ ڈپینڈنٹ ہو، کیونکہ آپ کو سارا را مٹیریل لوکلی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اس را مٹیریل سے آپ جو چیزیں چاہیں بنائیں اور دنیا بھر میں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا فوکس جو ہے مائننگ اور منرل پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسری جو ہے وہ ایگریکلچر.
اچھا یہ جو پیچھے ظاہر بات ہے گورنمنٹ تو اب ایک فیسیلیٹیٹ ہی کرتی ہے نا, اصل جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں یا آپ سے وابستہ جتنے بھی دوست ہیں آپ کے, تو آپ جو بزنس کمیونٹی ہے ہماری وہ کن شعبوں میں تیار بیٹھی ہوئی ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب آپ بتائیں کہ جناب کہ اب جناب یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے ہم تیار ہیں اگر گورنمنٹ صحیح طرح فیسیلیٹیٹ کر دے. وہ کون سے ایریا؟ آئی ٹی میں, آئی ٹی ٹھیک ہے, لائک مائننگ میں, اور مینی انڈسٹریز میں اپنا میرا ایڈیبل آئل سے تعلق ہے, اس میں ڈیوٹیز وغیرہ کا ڈفرینس ہے, کمرشل کی ڈیوٹی اور ہے, انڈسٹری کی اور ہے. تو اگر اس کو ہم نے جو سبمیشنز ہیں فیڈریشن, لیکن یہاں پہ کچھ پیداوار ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی کچھ؟ ویری ریئر, 5%, 95% امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے. یہاں پہ پیداوار ہو سکتی ہے, یہاں پہ R&D ہے, ہم بھی اس پہ ورک کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہے, اور اگر وہ کام کریں تو کافی سارا ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیونکہ ٹیکسٹائل کا ایک ایکسپیرینس ہے تو ادھر بھی ابھی ہے انویسٹمنٹ کے لیے لوگ تیار ہیں؟ دیکھیں انویسٹمنٹ جو رکی ہوئی ہے 2 وجوہات سے رکی ہے. ایک وجہ ہے مہنگی انرجی, آپ کی بجلی اور گیس جو ہے وہ اس ریجن میں مہنگی ترین ہے, تقریباً 17-18 سینٹ بجلی کی قیمت ہے اور ریجن میں تقریباً 9 سینٹس ہے. جب آپ کی انرجی اتنی مہنگی ہوگی تو آپ جو بھی مال بنائیں گے آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, آپ کمپٹیٹیو نہیں ہیں. اور اس کے بعد دوسرا ہے ریٹ آف انٹرسٹ, 24% ریٹ آف انٹرسٹ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے پاکستان. اچھا یہ فرمائیں, یہ حکومتوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جو سارے مسئلوں کا حل ہے, اور وہ ہے صنعتیں لگانا, اور اس میں آپ رول آپ نے ادا کرنا ہے. انہوں نے صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, انویسٹمنٹ بھی آپ کی ہے, انہوں نے صرف بجلی فراہم کرنی ہے سستی, لینڈ فراہم کرنی ہے, گیس فراہم کرنی ہے, پانی فراہم کرنا ہے. اور یہ اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی آبادی جس کو روزگار کی ضرورت ہے, جس میں کرائم کی طرف لوگ جا رہے ہیں, ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں, یہ سب چیزوں کا حل صرف ایک ہی چیز ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. تو یہ کیوں نہیں سمجھ پاتی ہے حکومتیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے اب صنعت کار کیا صنعت لگائے, جب اس کو بیٹھے بٹھائے بینک کہتا ہے کہ میرے سے 20% لے لو, میں اپنے پیسے بجائے صنعت کاری میں لگانے کے بینک کے اندر جمع کراؤں گا اور پرسکون ماحول میں 20% پروفٹ حاصل کروں گا. اس میں سے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی نکال دے تو بھی 18% بچتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ اس طرح گھومتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ریٹ آف انٹرسٹ کم کرے. جب ریٹ آف انٹرسٹ انڈسٹری کے لیے کم ہوگا تو اسی طرح سے جو دوسرے لوگ بھی ہیں وہ جو بینک میں جمع کراتے ہیں ان کو بھی کم انٹرسٹ ملے گا اور پیسہ جو ہے دوبارہ انڈسٹری کی طرف ریوالو ہوگا. تو سر عوامی سطح پہ جو لوگ ہمیں عام لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو کیا حوصلہ دینا چاہیں گے پریزیڈنٹ صاحب؟ بس انشاءاللہ محنت کریں, انڈسٹری کاروبار کریں, اور اس ملک میں بہت کچھ ہے, بہت سارے اچھا نئے انٹرپرینور بڑے آ رہے ہیں اس وقت, اور آن لائن بزنسز بہت آگے بڑھ رہے ہیں. اب وہ دور نہیں رہا کہ صرف روزگار کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوں, اپنے کاروبار شروع کر رہے ہیں. جی بالکل, اس میں سکسیس ریشو زیادہ نظر آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, IT کو انشاءاللہ پروموٹ کرنا چاہیے. بہت ساری انڈسٹریز ہے ہماری, بس یہ ماحول تھوڑا سا یہ سازگار ہو تو چیزیں انشاءاللہ 5 سال میں سر ہم نے دیکھا زبیر صاحب بہت لوگ سامنے آئے, خاص طور پہ IT کے شعبے کے. دیکھیے IT میں یہ نا کہ IT میں نا آپ کو مشینری چاہیے, نہ انڈسٹری لگانی ہے, نہ کچھ کرنا ہے. ایک انڈیویجول آدمی ہے وہ اپنی اسکل کے ذریعے جو ہے IT کی کام جو کر سکتا ہے, بڑھا سکتا ہے, ایکسپورٹ کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے چند لوگ جمع ہو کے ینگ لوگ تو وہ IT کو کافی پروموٹ کر سکتے ہیں, ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں بے انتہا جو ہے کیا کہنا چاہیے اپورچونیٹیز ہیں. ابھی آپ ہمارے دیکھیں پڑوسی ملک میں بھارت میں جو ہے ان کی IT کی ایکسپورٹ کہاں ہے, ہم ابھی بھی تقریباً $3 بلین پہ ہیں اور وہ غالباً $300 بلین. انشاءاللہ فیڈریشن کام کر رہی ہے اور جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور بہتر ہوں گی. یہ ریکویسٹ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ کی ہم نے بتایا ہے اس کو کم کیا جائے, انرجی کے پرابلمز ہمارے ریزالو کیے جائیں, پھر دیکھیں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے. تھینک یو جی. دیکھیے یہی 2 چیزیں ہیں جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دے. اب کتنے مہینے ہو گئے ہیں یا سال ہو گیا ہے کہ آپ 24% انٹرسٹ پہ چلا رہے ہیں, کوئی صنعت چلے گی ہی لاسز, کوئی صنعت نہیں چلے گی, لوگ انڈسٹریز بینکرپٹ ہو جائیں گی. حکومت کو چاہیے اس پہ تیزی سے ریویو کرے, اور یہ جو اب نئی وہ آئے گی اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی, اس کے اندر کم سے کم 100 سے 150 بیسس پوائنٹ کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹ ایسے ہیں جو ڈراتے بھی رہتے ہیں کیا
کہ پاکستان کی دیوالیہ کے حوالے سے پاکستان میں نہیں، حالات وہ خرابی کے غلط حوالے بول سے، رہے ہیں۔ تو ان کو زیادہ سننے کی ضرورت نہیں ہے اس کا وہ مطلب غلط ہے، وہ غلط کہتے ہیں، نہ کوئی دیوالیہ ہوگا نہ کچھ ہوگا. ہاں دیوالیہ وہ لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہیں دیوالیہ ہے. ٹھیک ہے، ملک دیوالیہ نہیں ہوگا، ملک انشاءاللہ چلتا رہے گا اور آہستہ آہستہ آگے ترقی آئے گی. ٹھیک ہے بالکل. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، وہ اس کو کافی حد تک جو ہے بہتر ہوئی ہے، پوزیشن بہتر نہیں، ہے. لیکن وہ دیکھیں اس میں کراچی میں نا تشویش کی بات ہے. آپ نے دیکھا گزشتہ 1 مہینے میں کتنے، ایک موبائل فون چھینتے ہوئے اس آدمی نے رجسٹر کیا، اس کو گولی مار دی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں یار؟ 10-20 ہزار روپے کا موبائل ہے، اور وہ بھی میں کہتا ہوں کہ خدا را کوئی بھی آدمی ہے جس سے کوئی موبائل چھینتا ہے مانگتا ہے فوراً دے دے، فوراً دے کے جان چھوڑا بجائے اس کے کہ اپنی جان دے دے. پھر بیچ حالات بہتر ہو رہے ہیں، بہتر. بالکل بالکل. بس سر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ایک لوور مڈل کلاس کا بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی 8 مہینے کے تھوڑے پیسے بچا کے بڑی مشکل سے موبائل خریدتا ہے. اور جو اس کی جو بائک ہے نا، جو آج کل بائک سب سے زیادہ چلتی ہے موبائل سے زیادہ، وہ بھی اس کے کاروبار اس پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی جاب اس پہ چل رہی ہوتی ہے. تو اس کا تو اس بیچارے کا تو کل سرمایہ ہوتا ہے، جو اس کی جیب میں موبائل ہوتا ہے یا جو اس کی بائک ہوتی ہے، وہ ہلکا سا ریزسٹ کرتا ہے اور گولی اس کو لگ جاتی ہے. اس کو نہیں رجسٹر کرنا چاہیے، اس کو چاہیے FPCCI میں آئے، FPCCI ان کی مدد کرے گی. اچھا ہاں یہ پیغام ہے میرا. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ایسے وہ لکھتا ہے جناب، کوئی بیمار ہوتا ہے تو دوا لکھ دیتا ہے، تو اسی طرح وہی دوا لینے ہم جو پاکستان کی اکانومی ہے، ہم یہاں FPCCI میں آئے، اور ہمارے جو اتنے زبردست جو بزنس لیڈر ہیں، پاکستان کے ٹاپ بزنس لیڈرز ہیں، انہوں نے وہ نسخہ بھی آج لکھا ہے، بتایا ہے. ہمیں امید ہے کہ حکومت اس پر عمل کرے گی. رضوان جعفر، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.